عالمین یا رحمت للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شروع اس رب کے نام سے جس کے سب نام اچھے نام ہیں اور جسے کسی بھی نام کے بغیر پکارا جا سکتا ہے، یاد کیا جا سکتا ہے، محسوس کیا جا سکتا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن کے سلسلہ پروگرام رحمت للعالمین کے ساتھ میں آپ کا میزبان صفدر علی ہوں۔ ناظرین گرامی، آج کے اس پروگرام میں ہم رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کی روشنی میں علم کی اہمیت پر بات کریں گے۔ ہم اس پر بات کریں گے کہ کس طرح سے علم زندگی کے اندھیروں کو اجالنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی اہمیت کو کس کس انداز میں، کس کس وقت میں اجاگر کیا۔ اس پر بات کرنے کے لیے اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کیا ہے علامہ شفاعت رسول صاحب نے، اور آج کے اس پروگرام میں ہمارا ساتھ دیں گے مفتی عزیر الحسن صاحب۔ مفتی صاحب، آپ کی آمد کا بھی شکریہ۔ استاد گرامی، آپ کی جانب آنا چاہوں گا۔ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 12 دفعہ علم کی اہمیت پر زور دیا، اور اگر غزوہ بدر اور ان کے قیدیوں کا ذکر کیا جائے، اور گزشتہ پروگرام میں جس طرح سے آپ نے اس جانب اشارہ بھی کیا تھا کہ وہ قیدی جو جزیہ یا فدیہ نہیں دے سکتے تھے، ان سے کہا گیا کہ آپ 10 بچوں کو پڑھا دیجئے۔ علم کی اہمیت پر رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ علم کی اہمیت پر سب سے بڑی بات خود میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، اور آپ نے فرمایا انما بعثت معلما، کہ میں معلم بن کر آیا ہوں۔ اور آپ قرآن پاک میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا جہاں ذکر کیا، وہاں پر فرمایا یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ میرے حبیب تیرے نبوت اور رسالت کے مقاصد میں سے سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ تو انہیں تعلیم دے کتاب اور حکمت کی۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، کہ رحمان نے انسان کو سکھایا، قرآن پڑھایا، اور اسے پھر قرآن لوگوں تک پہنچانے کا اسلوب اور طریقہ بتایا۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نہیں جانتے تھے ہم نے وہ کچھ آپ کو علم عطا فرما دیا۔ گویا قرآن پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امتیازی شان اور وصف ہے وہ علم قرار دیا، اور وہ حدیث تو سب کے سامنے ہے جسے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مدینۃ العلم، علم کا شہر کہا، ثقافت کا نہیں کہا، کسی اور نسبت سے نہیں کہا۔ اب دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے یہ جو قرآن نے یہ باتیں کی ہیں، یہ خود بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت کا بیان جس کثرت سے علم کے حوالے سے ہے، اس کثرت سے کسی اور وصف کے حوالے سے نہیں ہے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ فضل العالم علی العابد کفضلی علی ادناکم، کہ تم میں سے ایک عالم ہے اور ایک عابد ہے، تو وہ عالم اس عابد پر اس طرح فضیلت رکھتا ہے جس طرح میں تم میں سے کسی ادنا پر فضیلت رکھتا ہوں۔ اور ایک حدیث مبارک میں میرے آقا نے فرمایا کہ عالم عابد پر فضیلت اس طرح رکھتا ہے جس طرح ستاروں پر چاند فضیلت رکھتا ہے۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کہ عالم رات کو کچھ وقت پڑھاتا ہے اور پھر سو جاتا ہے، اور عابد ساری رات عبادت کرتا ہے، فرمایا عالم کا سونا عابد کی عبادت سے افضل ہے۔ اور پھر اس حدیث کو ذرا آپ غور فرمائیں گے کہ کس قدر ہمارے جو علم اور تحقیق کے حوالے سے جو غفلت ہے اس کو دور کرنے کے لیے اس حدیث کو ہم ایک سنگ میل کے طور پر لا سکتے ہیں اپنی عوام کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، سامعین کے سامنے۔ میرے آقا نے فرمایا کہ عالم کی قلم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ اطلب العلم یہ فرض ہے، یہ امر کا صیغہ ہے کہ تم پر لازم ہے
کہ تم مہد سے لے کر لحد تک علم سیکھو، اور وہ جو فرمان ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ بعد الفریضہ، کہ اللہ کے فرضوں کے بعد یہ سب سے بڑا فریضہ ہے، اس میں مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، اس میں کوئی تفریق نہیں۔ اس حوالے سے ایک بڑی اہم حدیث فرمایا اطلب العلم ولو کان بالسین، علم طلب کرو اگرچہ تمہیں چین جانا پڑے۔ آپ بھی کسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے مفتی صاحب آپ کی جانب آؤں گا۔ ہمارے ہاں اکثر و بیشتر یہ بات کی جاتی ہے کہ دینی تعلیم پر زیادہ زور دینے کی بات کی گئی رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب سے۔ توازن کیسے پیدا کیا جائے علوم زمانہ اور علوم دین کو حاصل کرتے ہوئے سیرت کی روشنی میں؟ توازن کے لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم دین کی تعلیم کو زیادہ اہمیت دی۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ کی بعثت ہی دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے تھی، اور دین کا جو علم ہے وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں کے لیے مفید ہے، بنسبت اس کے کہ جو دنیاوی اور عصری علوم ہیں وہ دنیا کے لیے کارآمد ہیں اور انسان کی حیات تک، انسان کی زندگی تک جو ہے وہ ساتھ چلتے ہیں، اور جیسے ہی انسان کی زندگی ختم ہو گئی تو وہ علوم، وہ عصری علوم جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کا توازن جو ہے وہ اس طرح ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں یہ دین کی طرف ہی زیادہ راغب کیا ہے، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی زندگی میں یہ نہیں ہے، کہیں نہیں ملتا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے عصری تعلیم سے منع کیا ہو یا دنیا کے ساتھ دنیا کے علوم کو حاصل کرنے سے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے روکا ہو، یہ کہیں ایسا اس کا تذکرہ نہیں ملتا۔ آپ ہی کسی بات کو لے کر میں مولانا آپ کی جانب آؤں گا کہ علم اور ایمان کی بات کی جاتی ہے، اور یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ ہے، مفہوم یہ کہ کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ اس پر کہیے گا کچھ۔ یا ایک تو یہ آیت قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، کہ بے علم اور علم والا کبھی برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ استفہام انکاری ہے۔ حل کیا مطلب ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور پھر وہ جو آپ نے ترجمہ جس آیت کا پڑھا ہوا ہے یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، کہ اللہ درجے ان کے بلند کرتا ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں، اور ان کے درجے بلند کرتا ہے جو صاحب علم ہوتے ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں، آپ نے جو سوال کیا، میں اس کی وضاحت مفتی صاحب کی جو تفصیل ہے اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں، جو اختصار سے بیان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین دیا، اور دین میں دونوں چیزیں ہیں، جی دنیا بھی اور آخرت بھی۔ جی قرآن پاک میں جو سب سے پہلی دعا ہے وہ ہدایت کی ہے، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اور دوسری تو جو دعا ہے دوسرے پارے میں وہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ دین دونوں کا مجموعہ ہے۔ اسلامی ریاست کا بنانا یہ ایک دینی ذمہ داری تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اب ریاست کو چلانے کے لیے ہمیں دونوں قسم کے علوم کی ضرورت ہے، کہ ہم نے محکمہ جہاد عسکری بھی چلانا ہے، ہم نے معیشت کو بھی چلانا ہے، اقتصادیات کو بھی چلانا ہے، نظام عدل کو بھی قائم کرنا ہے، لوگوں کو سہولتیں بھی دینی ہیں، سفر و حضر کی ساری ضرورتیں پوری کرنی ہیں۔ لہٰذا دنیاوی علوم جنہیں ہم عصری علوم کہتے ہیں، جدید علوم کہتے ہیں، وہ بھی دین کے دائرے سے باہر نہیں کیے جا سکتے۔ یا تو ہم یہ کہیں کہ ریاست کا قیام اور ریاست کو اسلامی خطوط پر چلانا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، یا قرآن کا یہ تصور نہیں ہے۔ اگر یہ قرآن کا تصور ہے تو پھر کسی علم کو بھی ہم غیر دینی علم نہیں کہہ سکتے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کو آپ پڑھیے، فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اللہ کا خوف کن کے دلوں میں ہوتا ہے؟ وہ میرے بندے جو علماء ہیں۔ اب یہاں ہم بیان تو کرتے ہیں لیکن سوچتے نہیں۔ اس آیت کے حصے سے پہلے اور اس آیت کے حصے کے بعد جن علوم کا ذکر ہے وہ سارے مظاہر فطرت کے علوم ہیں۔ پہاڑوں کے علم کی بات ہے، ان کے رنگوں کی بات ہے، پھلوں کے علم کی بات ہے، ان کی چاشنی کی بات ہے، ان کی شکل، مختلف شکلوں کی بات ہے، یعنی معدنیات پر گفتگو کی ہے، ثمرات پر، فواکہ پر گفتگو کی ہے۔ ان علوم کو آگے اور پیچھے رکھ کے درمیان میں لفظ علماء اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہر علم کا سرچشمہ
جی قرآن ہے، جی اور جو علم قرآن سے نکلتا ہے وہ دینی ہوتا ہے۔ ہاں، دین دونوں تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے آیا ہے، آپ کے دنیاوی تقاضوں کو بھی اور آپ دینی کے تقاضوں کو بھی پورا اخروی کرنے کے لیے۔ تقاضوں کو بھی جی۔ پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ میں اسی بات کو لے کر آپ کی جانب آؤں گا مفتی صاحب، علماء کی اہمیت، طلباء کی اہمیت جو علم سیکھ رہے ہوتے ہیں اسلام میں واضح ہے، اس پر روشنی ڈالیے گا۔ چونکہ معاشرے کے اکثر افراد کا تعلق علماء کے ساتھ ہے، چونکہ علماء کی نسبت مسجد کے ساتھ ہے، ممبر کے ساتھ ہے، محراب کے ساتھ ہے، تو مسجد اور ممبر اور محراب کے ساتھ ہر شخص کا آنا جانا ہے، وہ کسی بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتا ہو، اس کا آنا جانا مسجد کے ساتھ ہے۔ تو جب ان کا آنا جانا مسجد کے ساتھ ہے تو علماء کا ربط، علماء کا تعلق جو ہے وہ عوام الناس کے ساتھ ڈائریکٹ ہوتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے وہ علماء کی بڑی اہمیت ہے، اور علماء کے کردار کی بڑی اہمیت ہے معاشرے کو بنانے میں، معاشرے کو سنوارنے میں۔ اگر علماء اپنی اس الحمدللہ بڑے آسان انداز میں جو ہے وہ اپنی اس جو ہے وہ ذمہ داری کو پورا کر رہے ہیں، لیکن اگر جو ہے وہ کہیں فقدان ہے تو وہ ہماری عوام کے توجہ کا فقدان ہے۔ اسی پر میں آپ سے ایک سوال جاننا چاہوں گا، پھر ہم علامہ صاحب کی جانب آئیں گے کہ آپ نے فرمایا کہ توجہ کا فقدان ہے۔ نوجوان نسل کو موجودہ مسائل اور اس کے تناظر میں کس طرح سے اس فقدان کو جو ہے کم کیا جا سکتا ہے اور دینی تعلیم کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے یا علم کی جانب راغب کیا جا سکتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو خلا ہے نوجوان طبقے میں اور علماء میں، تو اس کے لیے جو ہے وہ نوجوانوں کو مسجد میں لانا اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ربط پیدا کرنا، ان کے ساتھ بیٹھنا، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ان کے جو ہے وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ علماء میں تھوڑا سا تشدد آ جاتا ہے کہ کوئی بات پوچھتا ہے تو اس میں تشدد کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، تو اس وجہ سے بھی نوجوان جو ہے وہ اس کو متشدد سمجھتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم علماء کو بھی چاہیے کہ ہم نوجوانوں کی باتوں کو سنیں۔ جو زمانہ ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور علماء کی جو ہے وہ ذمہ داریوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، جیسے جیسے سائنس ترقی کر رہی ہے، نوجوانوں کے ذہنوں میں عجیب عجیب سوالات، شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں۔ تو اس لیے جو یہ خلا ہے یہ مسجد سے دوری ہے، ممبر سے دوری ہے، اور ہمارا سوشل میڈیا جو ہے نوجوانوں کی رغبت اس طرف ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ چونکہ اس میں وقت کا ضیاع زیادہ ہے اور وقت کی افادیت کم ہے، تو نوجوان جب مسجد کی طرف رخ کرے گا، ظاہری بات ہے کہ علماء نے، عالم نے تو اپنا درس اور اپنی تدریس اور اپنا خطاب جو ہے وہ اپنے ممبر پر اپنی مسجد میں دینا ہے۔ تو نوجوان جب تک جو ہے وہ نوجوان علماء کے ساتھ نہیں جڑیں گے تو معاشرے میں بہتری بہت مشکل اور ناممکن ہے۔ بڑی اچھی آپ نے بات کہی کہ معاشرے میں بہتری تبھی لائی جا سکتی ہے جب علماء کرام کو معاشرے کے ساتھ معاشرتی روایات کو دیکھتے ہوئے ان خطوط پر معاشرے کو استوار کرنا ہوگا جن کے ذریعے سے بہتری کے عمل کو ممکن بنایا جا سکے۔ اب رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں بے تحاشا رہنمائی ملتی ہے اس بات پر۔ ہم علم کی اہمیت پر چونکہ بات کر رہے ہیں، اور اس سے پہلے آپ نے جس طرح سے کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہوئے بات کی، اور آپ نے فرمایا کہ علوم زمانہ کی بھی قرآن پاک میں بات کی گئی ہے۔ تو کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور میں اگر ہم علوم زمانہ سیکھتے ہیں تو اسلام اور قرآن ہمیں کس طرح سے اس کے لیے ابھارتا ہے اور کس طرح سے ہمیں علوم زمانہ کی جانب توجہ دلاتا ہے؟ میں آپ سے ایک سوال کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ جی کیا جو درس نظامی جی کئی 100 سال پہلے مرتب کیا گیا تھا، جی کیا اس میں علوم زمانہ نہیں تھے؟ تھے، کیونکہ نصاب تعلیم کا مقصد ہوتا ہے زندگی کو خوبصورت بنانا، زندگی کے نظام کو چلانا، گھر کے نظام سے لے کر ریاست تک کے نظام کو ریگولیٹ کرنا، یہ ضروری ہوتا یعنی ہے۔ انفرادی سے اجتماعی زندگی تمام پہلو۔ آپ کی ریاست، آپ کی ریاستی زندگی، آپ کی اجتماعی زندگی، خاندانی زندگی، انفرادی زندگی، اس کو آسان طریقے سے چلانے کے لیے نظام تعلیم کو ترتیب دیا جاتا ہے۔ انسان 3 چیزوں سے بنا ہوا ہے، عقل سے، روح سے اور جسم، فزیکل باڈی سے۔ اب نصاب تعلیم بھی ایسا ہونا چاہیے جو انسان کی ان تینوں ضرورتوں کو پورا کرتا ہو۔ ہوا یہ ہے، جو المیہ ہے مدارس میں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جدید علوم کے سارے نام ہمارے درس نظامی میں موجود ہیں۔
مثلا فلکیات ہے، ارضیات ہے، اس میں علم کیمیا ہے، علم النجوم ہے، علم الاعداد ہے، علم الحساب ہے، یہ ساری چیزیں اگر آپ ان کو آپ انگلش میں لے جائیں تو فزکس، کیمسٹری، بیولوجی، میتھ، یہ نام ان کے بنتے ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ ہم نے ان علوم کو تو باقی رکھا، ان علوم کی جو ماڈرن ریسرچ تھی ہم نے اس کو داخل نہیں کیا، ہم وہی فلسفہ یونان پر بیٹھے ہوئے اس کو امبیڈ نہیں کیا، وہی فلسفے جو یونانی فلسفی تھے، جو ان کی اصطلاحات تھی، اسی کو ہم لے کے بیٹھے ہوئے۔ وہ اصطلاحات اور وہ بنیادیں آج کی نسل کو سمجھ نہیں آتی، اور ہمیں آج کی جدید اصطلاحات سمجھ نہیں آتی، اس لیے ہمارے اور پبلک کے درمیان ایک گیپ پیدا ہو گیا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے خود کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کرنے کے لیے فدیہ مانگا، فدیہ نہیں تو فرمایا 10 بچوں کو پڑھاؤ۔ اب میں پھر دوسرا سوال آپ کے توسل سے سامعین اور ناظرین سے کرنا چاہتا ہوں، کیا وہ پڑھانے والے کافر تھے یا مسلمان تھے؟ کافر تھے۔ تو انہوں نے کوئی فقہ، حدیث، تفسیر تو نہیں پڑھائی ہوگی، صرف اتنا فرمایا کہ تم انہیں لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس ربیع الاول کے پروگراموں میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسبت سے ہیں، آپ کے نسبت سے ہیں، رحمت للعالمین کے فیض سے ہم جو گفتگو کر رہے ہیں، اس پہ میں آپ کو سامنے ایک چیز رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ جو میرے آقا پر نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ اقرا، پڑھو۔ اور یہ ہے کہ سب سے کم پڑھے لکھے قوم پوری دنیا میں وہ کون ہے؟ وہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ اب آگے آئیے، اقرا پر نہ رکیے، تھوڑا سا آگے چلیے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، تخلیق کی بات کی، کریشن کی بات کی ہے کہ وہ پڑھو جس سے تمہارے اندر کریشن کی صلاحیتیں پیدا ہوں، نہ کہ تم جامد ہو جاؤ تم۔ پھر اس کے بعد اگلا ایک آیت پڑھ لیجیے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ قرآن ہمیں سمجھانا کیا چاہتا ہے۔ خلق الانسان من علق، کہ ہم نے انسان کو علق سے، انسین جرثومے سے پیدا کیا۔ اب یہ کون سا علم ہے؟ یہ سائنس آف امپیرالوجی ہے۔ پہلی وحی میں رب العالمین اپنے نبی پر یہ نازل کر رہا ہے کہ سائنس کی اہمیت کو سمجھو۔ ایسا ہے۔ اب اس ربیع الاول کے مہینہ میں پاکستانی ہم اور بالخصوص بالعموم امت مسلمہ اس حقیقت کو پڑھتے ہوئے، اس آیت کو پڑھتے ہوئے اس طرف انہیں آنا چاہیے کہ جہاں ہم فقہ کو، جہاں ہم حدیث کو، جہاں اصول حدیث کو، تفسیر کو، اصول تفسیر کو، ان علوم کو ہم دین میں شامل کرتے ہیں، وہاں ہمیں دین میں سائنسی علوم کو بھی شامل کرنا چاہیے، اس لیے کہ سائنسی علوم کے بارے میں رب العالمین نے جب پہلا خطاب انسانیت سے کیا ہے تو اس میں سائنس کی بات کی ہے۔ اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے، کیونکہ سائنس پر اور علوم زمانہ پر علامہ صاحب نے تفصیلی اور مدلل بات کی ہے، میں چاہوں گا کہ آپ اس پر بات کیجئے کہ دین نے، دینی تعلیم نے، علم نے اور خصوصی طور پر اسلام نے کس طرح سے متشدد رویوں کو دور کرنے کی بات کی ہے معاشرے میں سے، اور ہم دینی تعلیم کو، علم کو استعمال کرتے ہوئے ان متشدد رویوں سے، انتہا پسندی سے اور انتشار سے کیسے بچ سکتے ہیں، اس پر تفصیلی گفتگو فرمائیے۔ سب سے پہلے تو ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی سیرت طیبہ کی طرف دیکھنے کی اور رہنمائی لینے کی ضرورت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں وہ معاشرہ جو بالکل ظلمت اور جہالت کے اندھیروں میں گرا ہوا تھا، تو کوئی متشدد پالیسی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر نہیں آتی، اور کوئی ایسا تشدد کی کیفیت، انتہا پسندی کی کیفیت آپ کی تعلیمات میں، آپ کی زندگی میں کوئی نہیں ملتی۔ حتیٰ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ نے بھی سنا اور ناظرین نے بھی سنا اور پڑھا ہوگا کہ ایک بدو جو ہے وہ مسجد نبوی میں آئے اور انہوں نے جو ہے وہ بول و براز کیا، تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے روکنے کی کوشش کی، تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحمل اور بردباری سے سب کو بیٹھنے کا کہا اور یہ فرمایا کہ اس کو نہیں روکو، تو بعد میں اس کو سمجھایا۔ تو یہ اس طرح کے واقعات جو ہے وہ ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں کوئی تشدد، کوئی انتہا پسندی نہیں تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بری سی بری بات کو بھی، صحابہ کرام بھی آتے، مشرکین بھی آتے، منافقین بھی آتے، سب آتے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سب کی بات کو سنتے اور سب کی جو ہے وہ رہنمائی کرتے۔ تو ہمیں حضور کی سیرت طیبہ سے جو ہے وہ رہنمائی لے کر معاشرے کو بہتر کرنے کی جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے۔ تشدد کی طرف، انتہا پسندی کی طرف جانا، تو وہ اگر اس طرف ہم جائیں گے یا ہمارے علماء جائیں گے تو پھر نوجوان طبقہ یا نوجوان نسل جو ہے وہ پہلے ہی ہم سے دور ہے،
تو وہ مزید ہم سے جو ہے وہ اس میں افتراق آئے گا، جدائی آئے گی، مزید جو ہے وہ دور ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ہمیں نوجوان نسل کی تعلیم کی اور ان کو ساتھ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور ان کی خامیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا یہ حضور کی سیرت ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھے نا کہ اس بدو کی جو ہے وہ یعنی اتنی بڑی خامی کو دیکھ کر بھی آپ نے صبر اور تحمل کا جو ہے وہ مظاہرہ پھر اس کے فرمایا، بعد اسے ہاں جی، سمجھایا۔ بعد میں سمجھایا، تو اور وہ بھی کچھ سختی کے لہجے میں نہیں سمجھایا، پیار سے سمجھایا۔ تو یہ واقعہ جو ہے وہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ تبلیغ دین اور اسلام کی جو تبلیغ ہے یہ بہت تحمل، بردباری اور جو ہے وہ ٹالرنس کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنے کی ضرورت ہے، اور اس میں کوئی تشدد کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نہ پالیسی ہے، اور ہمارے علماء کی بھی پالیسی نہیں ہونی آپ کی چاہیے۔ یہ جو بات ہے، اسی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ متشدد رویے اختیار نہیں کرنے چاہیے۔ علامہ صاحب، آپ کا نوجوانوں کے ساتھ انٹریکشن بہت زیادہ رہتا ہے، نوجوان نسل کے ساتھ آپ مختلف لیکچرز دیتے رہتے ہیں، اس بات پر بھی نہیں کرنی چاہیے، یہ تو ایک بات ہے، کیسے نہیں کرنی چاہیے اور کیسے اس گیپ کو ہم ریکور کر سکتے ہیں؟ جس طرح سے مفتی صاحب نے بھی اس کی نشاندہی کی کہ گیپ آ چکا ہے علماء کرام میں، نوجوان نسل میں، دینی تعلیم میں، اور ہمارے رویوں میں بھی، اور معاشرتی اقدار کی وجہ سے بھی۔ اس گیپ کو کیسے ریکور اور کور کر سکتے ہیں؟ وقت کے نبض کو پر ہاتھ رکھ کے بات کریں، اور جس چیز کی ضرورت ہے وہ بات کریں۔ آپ نے تشدد کی بات کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایک ایک لفظ نکلنے والا، رب اس کے بارے میں کہتے ہیں وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے حبیب کی زبان سے جو کچھ نکلتا ہے وہ ایک وحی ہوتا ہے۔ اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ قُلِ الْحَقُّ مِن رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، حق میں نے تمہارے سامنے رکھ دیا ہے، تم چاہو تو اسے قبول کر لو، تم چاہو تو اسے نہ قبول کرو۔ اگر نہیں قبول کرو گے تو پھر نتیجہ یہ ہے، اگر قبول کر لو گے تو پھر یہ نتیجہ ہے۔ ہمارے ہاں تشدد اس وقت آتا ہے کہ جب میں یہ کہوں، حالانکہ میرے پیچھے کوئی فرشتہ بھی نہیں ہے، نہ کوئی وحی کا سلسلہ ہے میرے اوپر، میرا جو علم ہے وہ استنباطی علم ہے، میرا جو علم ہے وہ اجتہادی علم ہے، میرا جو علم ہے وہ مطالعاتی علم ہے۔ اس کے باوجود ہم یہ کہتے ہیں کہ جو میں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک ہے، وہ حرف آخر ہے۔ وہ حرف آخر ہے، اگر اس پر عمل کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اس سے ہٹو گے تو کفر ہے۔ ہمیں اپنے اس رویے کو درست کرنا ہوگا۔ قرآن پاک میں ہے فذکر انما انت مذکر، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے سامنے ذکر کیا کریں، نصیحت کیا کریں، آپ کو ہم نے مذکر بنا کے بھیجا ہے۔ اس سے آگے کیا ہے؟ جی، فذکر انما انت مذکر، آگے فرمایا لست علیہم بمسیطر، تو ان پر دروغہ بن کے نہیں آیا نصیحت کرنے والا ہے کہ تو اپنی بات کہے کہ میری بات کو تسلیم کرو۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، راتوں کو اٹھ کے اس غم میں اپنے آپ کو مت گھول دو کہ یہ لوگ مسلمان کیوں نہیں ہوتے۔ ہم نے آپ کو دروغہ نہیں بنایا، ہم نے آپ کو ناصح بنایا، مذکر بنایا، نصیحت کرنے والا بنایا ہے۔ مفتی صاحب، کیا پیغام دینا چاہیں گے موجودہ نوجوان نسل کو بھی اور ہمارے اس معاشرتی انتشار کو روکنے کے لیے علماء کرام کو کہ وہ اس گیپ کو کور کر دیں، ریکور کریں؟ علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اپنا پیغام دیا۔ علامہ صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عرض یہ کروں گا کہ نوجوانوں کو بھی قریب آنا چاہیے علماء کے، اور علماء کو بھی اپنے رویے میں تبدیلی لانی چاہیے، اور وقت کی نبض پر ہاتھ رکھنا چاہیے۔ نوجوان نسل جو ہے وہ جدید ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھا کر جو ہے وہ آتی ہے، اور ہمارے علماء وہی روایتی انداز میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو گیپ ہے کہ وہ سننا، اور وہ اس کے اندر جو سوالات ہیں نوجوان نسل کے ذہن میں جو جنم لیے بیٹھے ہیں، اور وہ اس کا جواب اور اس کی تشفی کے لیے آتے ہیں، تو ہمارے علماء جو ہے وہ وہی روایتی ہی گفتگو، بس روایتی انداز، تو اس سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ تو انشاءاللہ جب ہم علماء جو ہے وہ وقت کی نبض پر ہاتھ رکھیں گے تو انشاءاللہ گیپ ختم ہوگا، اور انشاءاللہ اس کے انشاءاللہ۔ مفتی عزیر الحسن صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ علامہ شفاعت رسول صاحب، آپ کا ساتھ رہا آج کے اس پروگرام میں، آپ کا شکریہ، اور آپ نے جس مدلل انداز میں گفتگو کی، یقین کیجئے اس گفتگو کو سیر حاصل گفتگو کہا جاتا ہے اور کہا جا سکتا ہے۔ میں ایک دفعہ پھر اپنے مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسی دعا کے ساتھ کہ رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو علم ورثہ اس امت کو عطا کیا ہے وہ دراصل روشنی کا مینار ہے جو ہر دور اور ہر زمانے میں انسانیت کو راہ دکھاتا ہے۔
ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے میزبان صفدر علی کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ قرآن